عمران خان صاحب کہتے ہیں کل انہوں نے کہا تھا روپوش افراد جو ہے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ باہر آ جائیں. آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اور صحافی جو جیو کو خاص کر کے ان کے رپورٹر کو کہا کہ جی آپ فوری طور پر ان کو بھیجیں, اور پھر وہ ان کو الاؤ کیا گیا. ظاہر ہے ان کو الاؤ نہیں کیا گیا صحافیوں سے, پھر بعد میں ان کو پرمیشن ملی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پلان بی اسٹیبلشمنٹ کا اگر آ گیا تو یہ مسنگ ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا. آف کورس پلان بی ہو سکتا ہے ان کا کوئی؟ دیکھیں آج میں نے جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا باوجود میری کورٹ میں مصروفیت تھی. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس انداز میں کہا ہوگا یا جو بات کی ہے, ابھی میں ڈائریکٹ تو ان کی وٹنس نہیں ہوں کہ انہوں نے بات کی, لیکن ایک بات طے ہے. دیکھیں اس وقت ان کی پرسیپشن یہ ہے جس کے لیے یہ بیسٹ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اتنے برے حالات میں جو پاکستان میں جاری ہیں. کل آپ نے دیکھا شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی, پورے سارے ٹریڈرز نے پورے پاکستان میں کیا. یوٹیلٹی سٹورز کے لوگ ڈی ٹاک میں بیٹھے ہوئے ہیں, 11,000 ملازم ہیں. حالانکہ وہ سیلف فائنانسڈ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے. آپ سبسڈی نہیں دینا چاہتے نہ دیں, لیکن ان کے ادارے کو تو چلنے دیں. بالکل. وہ 25 ارب کے قریب وہ ٹیکس دے رہے ہیں. وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ سے لے بھی نہیں رہے, 1 روپیہ نہیں لے رہے, نہ تنخواہیں لے رہے. 1.5-2 لاکھ بندے جو ہے نا وہ لیکن تاجروں کے ساتھ ہے آپ, جن کو کہ بنتا ہے, جن کو ٹیکس دینا بنتا ہے, ان کے ساتھ ہے آپ کی جماعت. دیکھیں ان میں بھی دیکھیں آپ جب تک انگیج نہیں کریں گے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگیج کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں زبردستی. جس بندے کی آمد نہیں ہے 10,000 ہے, آپ اس کو 60,000 پہ اوپر ڈال رہے ہیں. آپ ہمیں انگیج کریں, ہم آپ کو اس کا پیکج دیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. لیکن آپ سیلف امپوز قسم کی کچھ چیزیں کو ڈالیں گے. یہ بھی تو بدقسمتی ہے نا کہ جو ایک نیشنل ایشو ہے, خاص کر کے جو ٹیکس والا ہے, اور جتنا تاجر کماتے ہیں, اب اس میں بھی اگر اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور اپنے فائدے کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے, ایسی بات نہیں ہے. سنیں آپ کی گورنمنٹ نے بھی اس کی کوشش کی. میں ایک بات بتاؤں نا, میری یہاں اجمل بلوچ اس یونین کا صدر ہے, باقی لوگ ہیں, تاجروں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں انگیج تو کریں, ہم آپ کو پیکج دیتے ہیں. اچھا دوسری بات مجھے بتا دیں, دیکھیں اس وقت ایکچولی اینڈ فیکچولی 70% ان کی سیل کم ہو گئی ہے, 70% ان کی ٹرانزیکشن کم ہو گئی ہے. اس وقت یہ سچویشن ہے. آپ بڑے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے آپ نیچے والے ایک عام آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ نے پڑھنا بھی ہے تو ان کے ساتھ انگیج کر کے کریں, ان کو بتائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. وہ کہتے ہیں ہم نے دینا ہی نہیں ٹیکس. دیکھیں اگر ایک بندے کے اوپر ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے, ایک بندہ 10,000 ٹوٹل کما رہا ہے, اس کو آپ کہتے ہو 60,000 دے دے, 40,000 دے دے, وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اس کو اٹھا کر کے ایک اتنی سی ایک دکاندار, آپ جا کر دیکھیں دکانداروں کا حالت کیا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا, پھر وہ بھی مجبور ہو گئے تھے, انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے ان کے ساتھ. بات سے فطری ہے. یہ جنرل مشرف نے بھی کیا, انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. میں اس سے آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا, اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو اسمبلی میں ڈسکس کرنے کی بجائے آج نیشنل اسمبلی میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, ججز کی تعداد بڑھا دیں, پیکج لے آئیں, 184 لے آئیں. اس پورے کرپٹ سسٹم اور فارم 47 کی پیداوار کو ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا ایک ہی واحد سہارا ہے, شیلٹر ہے, وہ ہے قاضی فائز صاحب. وہ بیٹھا رہے گا یا اس کو کوئی پروٹیکشن مل جائے گی تو ہم بچ جائیں گے, ورنہ نہیں بچیں گے. یہ ہے ان کا ڈر اور خوف, جس کی وجہ سے یہ پورے نیشنل ایشوز کو ڈسکس کرنے اور اس کو ریزالو کرنے کی طرف جانے کی بجائے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کو صرف ربر سٹیمپ بنانا چاہ رہے ہیں, اور ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ایشوز ریزالو کرنے کی بجائے, پبلک کے ایشوز ریزالو کرنے کی بجائے صرف اور صرف اس کے خاطر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ آج اعظم نظیر طارق صاحب اس میں جواب دیجیے گا کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ایک بات, یہ 4-5 کلب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اچھا ایک بات اور, پنجاب حکومت ملٹری ٹرائل کے لیے بھی جا رہی ہے. ایک بات اور دیکھیں, پچھلے سال صرف ایک بات کر کے وہ بھی ان کی طرف, پچھلے سال انہوں نے 3 مہینے پہلے 88 ڈیز پہلے آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا. آج 2 مہینے سے کم عرصہ ہو گیا ہے, کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکالتے, کیوں انسرٹینٹی رکھی؟ اس میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. جی آپ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت بیکڈ کوئی یا حکومت نے کوئی ایسی آئینی پیکج انٹروڈیوس کرایا. پہلی تو بات ہے JUIF ہماری اتحادی نہیں ہے. نور عالم خان صاحب کی یہ امینڈمنٹس تھیں. منگل کا دن جو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو, میں اسی پہ بھی آ جاتا ہوں سر, میں ساری چیزیں ایڈریس کروں گا. پرائیویٹ ممبر بل ہے, منگل کا دن اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر منگل کا دن پرائیویٹ ممبر کا ہوتا ہے, اور اسی میں پرائیویٹ ممبر بل کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اب وہ ٹیک اپ تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور جہاں پہ دوسرے آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بات کی, میں حکومت کا موقف نہیں, لیکن بذات خود ایز اے لائر میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ 17 سے اگر 23 ہو جائیں, پہلی تو بات ہے کہ یہ کلیئر کٹ میں بتا دوں
गवर्नमेंट बैक्ड बिल नहीं था, ये उनका एक इंडिपेंडेंट बिल था। लेकिन एक नहीं, जब वो बन जाता है, जब वो प्राइवेट मेंबर बिल भी जब बलजाती इलेक्शन कैसे हुआ, बलजाती इलेक्शन को रोका ना इन्होंने। मैं उसी पे सर आपको बता रहा हूं कि उस पे आप भी देखें कि जब एक फ्रिवलेस और वेक्सेशियस लिटिगेशन हमारे अदालतों में बड़ा एक आम सा मामूल है, और अगर जब इस तरह के बगैर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें तशरीह की ज़रूरत नहीं होती और ऐसे केसेस आ जाते हैं तो वो तमाम तर, खा वो लार्जर बेंच हो, खा वो फुल कोर्ट हो, रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो फैमिली कोर्ट्स हो, फैमिली के केसेस हो या क्रिमिनल हो या दो। तादाद क्यों करना चाहते हैं 23? यही के रूटीन वर्क जो काजी साहब मिनॉरिटी में हैं उनकी तादाद वो मेजॉरिटी में हो जाए। अस्मा बहन के प्राइवेट मेंबर क्यों चाहते हैं, ये चाहते थे, अब इतना तो नहीं ना बैरिस्टर साहब, अब ये और वो भी इनकी पार्टी के। मैं बता रहा हूं कि प्राइवेट मेंबर इसलिए चाहते थे, जो मैंने उसको देखा और पढ़ा और स्टडी किया, वो चाहते हैं कि रूटीन वर्क डिस्टर्ब ना हो, वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक सेपरेटली बन जाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या उसकी आइन की तशरीह के हवाले से जो मिसाके जमहूरियत के अंदर भी था। जी बिल्कुल, तो एक अच्छी कोर्ट बनानी पड़ेगी, आइन की तरमीम की जरूरत है। वो कह रहे हैं जो इसमें सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए और तादाद के अलावा भी 2-3 उनके पॉइंट्स थे। अलबत्ता जहां पे आपने ये बात आप सपोर्ट करते हैं, कैसा? मैं बजाते खुद एज अ लॉयर तो उसको सपोर्ट करता हूं, बिकॉज़ मैंने देखा है। नहीं, एज अ लॉयर नहीं, नॉट एज अ गवर्नमेंट। अच्छा, एज अ गवर्नमेंट जब टेक अप होगा सब भी कह रहे हैं कि मुझे क्या पता, नहीं उनको नहीं पता था। बाकी तो लॉ मिनिस्ट्रीज की मैं आपको बात बता रहा हूं कि लॉ मिनिस्ट्री को भी नहीं पता था, वो उनका प्राइवेट मेंबर बिल था। अच्छा, क्यों ये पलविशा, क्यों तादाद बढ़नी चाहिए और क्यों नोटिफिकेशन